السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ بہت ایک ٹریجک واقعہ، دل دہلا دینے والا۔ 26 لوگ مارے گئے ہیں کوئٹہ میں، کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پہ دہشت گردی کے واقعے میں۔ ابھی کوئی کنفرم رپورٹس نہیں آ رہی، کوٹ کیا جا رہا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے بھی لوگ تھے، سویلینز بھی تھے، اور تفصیلات ابھی نہیں آئیں، لیکن بہت ٹریجک اور چیلنج جو سیکیورٹی کا ہے وہ ہم کہتے رہے یہاں سے کہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اس سے بھی نبٹنے کی ضرورت ہے اور بہتر طریقے سے نبٹنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین اس معاملے پہ جو کہ متعدد حکومتوں نے 2، 4، 6، 8، 10 نہیں 30 سال سے تقریباً شروع کیا ہوا ہے، اور وہ ہے پرائیویٹائزیشن آف پی آئی اے۔ کبھی اس کو بہتر بنانے کی کوشش، کبھی اس میں فنڈز ڈالنے کی کوشش، کہیں اس میں مینجمنٹ کو بہتر کرنے کی کوشش، پھر کبھی اس کو بیچنے کی کوشش، پھر اس کو نہ بیچنے کی کوشش۔ تو یہ تقریباً 30 سال ہو چلے، 1990 سے شروع ہوا تھا۔ ہمارے جو ہیں ریسرچ کوآرڈینیٹر، ریسرچ پروڈیوسر، انہوں نے بڑی زبردست ٹائم لائن بنائی ہے، آصف جاوید نے۔ تو یہ دیکھیں اس کو تو آپ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ کیوں ہم پھنسے ہوئے اس معاملے کے ساتھ۔ ابھی جو یہ حکومت ہے اس نے یہ کہا، اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے شروع ہوا کہ جی اب یہ ہم پرائیویٹائزیشن از کرٹیکل فار اس، کیونکہ ایک تو جو بلیڈنگ ہے آف دیز انسٹیٹیوشنز، اور پھر اکانومی جو ہے آپ کا بجٹ بلیڈ کرتا ہے جب آپ اتنے پیسے یعنی اربوں روپیہ ایک نقصان ادارہ کر رہا ہے وہ آپ اس میں خرچ کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ جی اکانومی کو بہتری کی طرف لے جانے کا ایک یہ بڑا طریقہ ہے پرائیویٹائزیشن کا، پیسے جو ضائع ہو رہے ہیں وہ بچیں گے اینڈ یو ول گیٹ سم منی ایز ویل۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جی جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہے، اگر اس کو ہم کہیں کہ جی یہ آپ کی یعنی پوسٹر بوائے ٹائپ کے، یہ آپ کا بہت ایسی زبردست پرائیویٹائزیشن ہوگی کہ پھر آپ یہ دکھا سکیں گے سب کو کہ جی یہ ہمارا فلیگ بیئرنگ، یہ ہمارا ایک انیشیٹو ہے، اور ہماری باقی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ بھی ایسی ہوں گی۔ قصہ مختصر، 30 اکتوبر کو جب بیڈنگ کھلی اور بیڈنگ کے لیے پارٹیز آئیں، تو جو 6 پارٹیز تھیں ان میں سے ایک رہ گئی۔ ایک جو پارٹی تھی اس میں اوشن سٹی کا جو گروپ تھا، انہوں نے بڈ جو کی تو انہوں نے 10 ارب روپے کی جو حکومت نے لے کے آئے تھے کنسلٹنٹس، ان کا کہنا تھا نسینگ کا کہ جی 85 ارب ملنے چاہیے اس کے۔ تو ادھر ہی بات رک گئی۔ اچھا دلچسپ بات ہے، 30 اکتوبر کو جب یہ ہوا اور وہ ٹی وی پہ دکھایا گیا ایز ٹرانسپیرنٹ ایکٹیویٹی، باقی 5 لوگوں نے تو پل بیک کر لیا تھا، باقی 5 پارٹیز نے۔ جب یہ ہوا تو اس وقت یہ کہا گیا، جو خبر چلی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو منڈے کو یعنی 2 روز کے بعد، 48 گھنٹے کے بعد پھر پرائیویٹائزیشن کمیٹی ملے گی یا کیبنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ ملے گی، اور یہ پھر طے کریں گے کہ جی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں۔ تو وہ دن اور آج کے دن میں کوئی 10-12 دن گزر چکے ہیں۔ اب حکومت کا جب خیال ہے کہ یہ بڑا اہم ایک پرائیویٹائزیشن انیشیٹو ہے تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ اس میں جلدی ایکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہمیں جو اب خبر ملی وہ یہ کہ 13 تاریخ کو پرائیویٹائزیشن کی جو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، پھر طے ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ اب یہ جو 10 ارب کا جنہوں نے بڈ لگایا ہے، بڈ کیا، ان کو کیا یہ دیا جائے گا یا کچھ اور۔ اچھا ان دا مین وائل ایک گروپ ہے ناظرین، اس کا نام ہے النہانگ گروپ۔ اچھا یہ یو اے بیس شاید گروپ ہے، اس پہ بڑی ہم نے کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم شاید 85 ارب دینے کو تیار ہیں، اور انہوں نے پھر بڑا لمبا خط 3 صفحوں کا لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو بھی نہیں نکالیں گے، اور ان کی ہم پے ڈبل بھی کر دیں گے، ان کو ہم اتنے سال رکھیں گے اور ہم اتنے پیسے ڈالیں گے اس میں، اتنے ہم جہاز ڈالیں گے۔ تو اس کو کہیں کہ جی ایک بڑا زبردست سبز باغ دکھایا ہے، اور ابھی جب مستند بات ہو جائے گی تو پھر سبز باغ نہیں ہوگا، پھر کہیں گے اچھی خبر ہے، لیکن ابھی اس کی کوئی مصدقہ کتنی وہ خبر ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے یوٹیوب پہ جا کے، گوگل پہ جا کے، ٹویٹر پہ جا کے ہر طریقے سے کوشش کی، لیکن کچھ زیادہ ملا نہیں۔ وہ جو صاحب ہیں اس کے، ان کا فقیر صاحب شاید ان کا نام ہے، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جی وہ
کے اور اس کے بعد انہوں نے بہت کام کیا, بڑی محنت کی ہے, پھر کچھ فیملی کے بارے میں خبریں, بٹ دیر از نتھنگ دیٹ وی کین پوائنٹ ٹو اینڈ سے کہ تو یہ 100% صحیح ہے. تو یہ گروپ کہیں سے ایمرج کیا ہے اور یہ انہوں نے خط دیا ہے, اور ہمارے جو ٹیم تھی ناظرین, انہوں نے کوشش کی حکومت کی طرف سے بہت سے لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے کی. خط جو لکھا گیا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, وہ جن جن کو کاپی ہوا ان سب کو کوشش کی گئی کہ ان میں سے کسی سے کانٹیکٹ ہو تاکہ حکومت کا جو اس پر ایک پوزیشن ہے وہ سامنے آئے. ہفتہ ہو گیا تو اس پر کوئی رد عمل حکومت کی طرف سے بھی نہیں آیا, تو یہ اب 13 کو میٹنگ ہوگی. تو ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے اسی معاملے پہ. آج ہم نے دعوت دی, ہمارے کوشش ہوگی کہ حکومت کی طرف سے بھی ہم کس سے بات کر سکیں. فاروق سلیم صاحب ہیں جن کو ایم ایس کیوری کورٹ نے ایک دفعہ کیا تھا, جو پی آئی کو فالو کریں, ان سے بعد میں بات کریں گے. لیکن آر مین گیسٹ ٹوڈے از فارمر پرائم منسٹر, اب تو خیر کنوینر ہیں عوامی پاکستان پارٹی کے, شاہد خاقان نواز صاحب, جو کہ پی آئی اے کے چیئرمین رہ چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ بلا لیتے ہیں, ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ان کی اے بلو میں پارٹنرشپ تھی یا ہے واٹ ایور, لیکن ہم ان کو بلاتے ہیں کیونکہ وہ دو ٹوک بات کرتے ہیں اور جو معاملات ہیں وہ بڑی کلیئرلی بیان کرتے ہیں. بہت شکریہ شاہد خاقان نواز صاحب فار کمنگ ٹو دا شو. اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے 2 چیزیں فرمائی تھیں ہمارے پچھلے پروگرامز میں, ہم وہ دکھا دیں آپ کو. ناظرین یہ دیکھیے گا یہ کتنے ہوپ فل تھے اس کے بارے میں, یا یعنی کہ کتنے ہوپ فل نہیں تھے. سنیے گا کیا کہتے ہیں ایٹ ون پوائنٹ. یہ ایک مشکل پرائیویٹائزیشن ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا چیز بیچ رہے ہیں. ایسیٹس تو پی آئی کے پاس ہیں کوئی نہیں. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اللہ کرے یہ ہو جائے, کیونکہ اس کا نہ ہونا پھر آپ کو مزید دشواریوں اور مزید آپ کا بوجھ بڑھتا جائے گا. فلائی جناح ہے, ان کے ساتھ ایئر اریبیا ہے, یہ 2 آپشن شاید, یہ 2 گروپ ہیں جو شاید اللہ کرے وہ لے لیں, کیونکہ اس میں پیسے کی توقع مت رکھیں. پیسے آپ کو کوئی نہیں ملیں گے کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہے. اچھا, تو یہ انہوں نے کہا, اور ایک اور بھی بات کہی اسی حوالے سے اس کی ویلیو کے بارے میں. میں آپ کو حقیقت سے بتاؤں, اگر مجھے آپ بات کریں پی آئی اے کی تو میں یہ کہوں گا کہ $300 ملین کے قریب مجھے چاہیے ہوگا آپ سے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے. اتنا بڑا ایک اس کے اندر ہول ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہا کتابوں میں. کوئی ایسٹ نہیں ہے, کوئی چیز ہے نہیں جو آپ خرید رہے ہیں. ایک آپریٹنگ بزنس ہے, وہ بھی لاس میں جا رہا ہے. بڑے ہولز ہیں اس کاروبار. جی, تو یہ ان کی اسیسمنٹ تھی شاید صاحب. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ $300 ملین, یعنی کہ جو جائے اس کو کرنے کے لیے, یعنی پرائیویٹائز کرنے سے پہلے یہ ضرورت ہے, یا آپ کہیں ایز اے پرسن ہو از گوئنگ ٹو گیٹ پی آئی اے اس کو $300 ملین دیں؟ تھوڑا ایکسپلین. دیکھیں, یہ تو تھا جب میں نے دیکھا نہیں تھا کہ اسٹرکچر کیا ہے پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا. تو اب اگر آپ مجھ سے یہی سوال کریں گے کہ آپ کی کیا ویلیویشن یعنی اگر آپ بائر ہوں تو کیا پے کریں گے, تو پھر یہ رقم اب بڑھ گئی ہے اور یہ $500 ملین ہے. آپ 5 سال میں ہر سال $100 ملین دیں تو پی آئی اے پرائیویٹائز ہو سکتی ہے. میری یہ ویلیویشن ہے. کس کو دیں 100 ملین؟ جو خریدار ہے اس کو حکومت پے کرے اگر $100 ملین ہر سال. پی آئی میں اتنا بڑا جو اسٹرکچر بنایا ہے اس کے حوالے سے اتنا بڑا اس کے اندر ہول ہے. تو آپ کا مطلب کہ اگر پی آئی اے ہم بڈ کریں اور لینا چاہیں تو حکومت ہمیں پیسے دے تاکہ پی آئی اے کو چلا سکیں, مقصد؟ جی, آپ مجھے لائبلٹی دے رہے ہیں نا. اچھا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں, جو میں نے اسٹرکچر دیکھا ہے, ہو سکتا ہے بدل گیا ہو, کہ 200 ارب کی لائبلٹی کیش لائبلٹی ہے جو آپ نے زیوم کر رہی ہے. 200 ارب بنتا ہے $700 ملین. پھر میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 200 سے $250 ملین جو آپ کی لیز جہازوں کی ریٹرن کی کاسٹ ہے, جو پروویژن نہیں ہے آپ کے اکاؤنٹس میں, وہ بھی آپ کو دینی پڑے گی. اس کے علاوہ کیا چیزیں مجھے ان کا پتہ نہیں ہے. بہت سی اور معاملات بھی ہیں کہ پینشن کا کیا ہوگا, لانگ ٹرم چیزیں کیا ہوں گی. یہ تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے یہ النہان گروپ کا خط تو دیکھا ہے؟ جی, دیکھیں میں اس پہ آتا ہوں نا. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ, اور پھر آپ کو صرف 60% ملے گا, 40% حکومت رکھ رہی ہے. حکومت یہ بھی کر رہی ہے کہ جو پیسے ملیں گے وہ واپس ڈالیں گے کمپنی کے اندر. اچھا,
یعنی 15% جو سٹرکچر میں نے دیکھا ہے 15% حکومت رکھے گی اور باقی پیسے واپس پی آئی اے میں ڈال دیں گے. تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ابھی حکومت نے اصل میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ پی آئی اے کو بیچنا چاہتے ہیں یا نہیں بیچنا چاہتے ہیں. تو یہ بیڈنگ کیا تھی؟ بیڈنگ پھر آپ 60% کی کروا رہے ہیں نا. تو جو بائر ہے وہ حکومت سے پارٹنر بننا نہیں چاہے گا. حکومت کے ڈیسیجنز میں ایک دیر ہوتی ہے, ایک مشکل ہوتی ہے. ان کے لوگ جو بورڈ پہ بیٹھے ہوں گے وہ کسی ڈیسیجن کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ ان کو نیب پکڑ کے لے جائے گی. تو اس لیے پہلے تو آپ فیصلہ یہ کر لیں کہ اس کو 100% بیچیں اور یہ تمام لائبلٹی آپ ایزیوم کریں جو اس کی ہے, اور اس میں سے یہ تمام آپ نے جو ریئل اسٹیٹ رکھنی ہے ایسٹس بھی آپ رکھ لیں. پی آئی کے پاس کوئی ایسا 2 ہوٹلز جو ہیں وہ جی وہ تو پہلے بھی نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ پاکستان کے اندر بھی اکثر نہیں ہے, کچھ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے. یہ سب کچھ آپ رکھ لیں تاکہ جھگڑا نہ پڑے. ہم ہر چیز کو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. وہ سب ایسٹس آپ رکھ لیں پی آئی کے. آپ کمپنی کو پرائیویٹائز کر دیں تاکہ وہ کوئی لے لے گا کچھ رقم شاید دے کر, اگر یہ سٹرکچر آپ بنائیں گے. جو ابھی آپ کا سٹرکچر ہے تو میری ویلیوشن اس کی $500 ملین آپ کو بائر کو پے کرنے پڑیں گے. یہ بلو ورلڈ والے جو ہیں 10 بلین دے رہے تھے, ابھی ایکسیپٹ کر لیں, یقین کریں ابھی ایکسیپٹ کر لیں جو وہ کہہ رہے ہیں. یعنی کہ 500 جو ملین ہے وہ نہیں دینے پڑیں گے آپ کو بلو ورلڈ؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں 35 آپ کو 10 ارب دیں گے, وہ $35 ملین بنتے ہیں. بالکل دے دیں, آج دے دیں, بہت اچھا سودا ہے. تو جو النہانگ گروپ یہ کیا ہے کچھ؟ یہ النہانگ ایسے بہت سے آئیں گے. بڈ پروسیس میں حصہ نہیں لیا نا. میں جو بھی ہوں, میں بل گیٹس ہوں, تو میں اگر بڈ پروسیس میں حصہ نہیں لیا تو میں اس میں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتا. یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت کے پاس یہ لیگل اتھارٹی ہے ٹو ری اوپن دا بڈ اینڈ سے کہ اچھا اور آ جائیں گے؟ جی بالکل, وہ اس کو نئی بڈ کروا سکتے ہیں. سٹرکچر, لیکن سٹرکچر کو میری رائے یہ ہے کہ سٹرکچر چینج کر لیں, 100% سیل کریں. اور پھر حکومت نے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں کہ یہ روٹس بھی تم چلاؤ گے, یہ بزنس پلان بھی امپلیمنٹ ہوگا, نام بھی نہیں بدلا جائے گا. آپ نے دیکھا ہے سٹرکچر؟ جی میں نے سٹرکچر دیکھا ہے. تو وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کوئی بڈر ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جہاں بھی حکومت کی انٹرفیئرنس آئے گی معاملے میں, اب میں پیسے بھی آپ کو $700 ملین کی میں لائبلٹی بھی ایزیوم کروں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ $300 ملین تم پے بھی کرو 85 ارب جو ہے, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی بھی اس کا 3 سال تک تم کچھ کر بھی نہیں سکو گے. جتنی لاسز آئیں گی 3 سال وہ بھی تم نے ایزیوم کرنی ہے, حکومت نہیں کرے گی. حکومت کی 40% شیئر ہولڈنگ رہے گی, تو 3 سال تک 100% نقصان آپ کے کھاتے میں آئے گا. اس طرح یہ پرائیویٹائز نہیں ہوگا. جی جو گروپس جو پل بیک کیے تھے اس میں سے انیشل پروسیس میں سے, ہماری ان سے ایک سے بڑی تفصیل میں بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اس میں تو سول ایویشن سے بھی ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا, ایف بی آر سے بھی ڈیل کرنا پڑے گا, اور ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے بالکل بھی. تو اس وجہ سے, لیکن یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر النہانگ گروپ کو انٹرٹین کرنا چاہے حکومت, جو کہ گروپ کا بھی ناظرین کچھ پتہ چل نہیں رہا, حکومت کی طرف سے کسی سے نہیں بات ہوئی, کوشش کریں بات, لیکن جو سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں مل رہا آن لائن جس سے ہم کہیں کہ مصدقہ بات ہے. تو ایک اور گروپ کا جس کا ذکر کیا ہے ہمارے اپنے رپورٹرز نے جنہوں نے اس پہ کچھ ریسرچ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا جو العریبیہ گروپ ہے شاید ابھی وہ ٹوٹلی آؤٹ نہیں ہوا فرام دا بڈ, وچ از فلائی جنا گروپ. دیکھیں بڈ تو ایک ہی آئی ہے, بڈ دی ایک گئی ہے, تو پھر اس میں آؤٹ ہو نہیں, جو انٹرسٹڈ پارٹیز کا جو تھا انٹرسٹ کیا, دیکھیں 6 پارٹیز نے ای او آئی اسپیشل دیا تھا, اس میں 5 نے بڈ نہیں کی. جی بالکل. اب صرف ایک بڈ آپ کے پاس ہے, اس کے علاوہ آپ کوئی چیز کنسیڈر نہیں کر سکتے. یہ پروسیس یہ حکومت کے پاس اختیار ہے اگر ان میں ہمت ہے کہ یہ پروسیس ختم کر دیں اور ایک نیگوشیٹڈ ڈیل سے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں. یہ کیا ہوا یعنی یہ ختم کر دیں. یہ تو ختم ہو گیا نا, آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے 10 ارب کی بڈ. حالانکہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ مان لیں تو اچھا ہے, بہتر ہے. نہیں اگر شاید النہانگ پتہ نہیں کیا, نہیں النہانگ بہت سے النہانگ دنیا میں ہیں. اب آپ نے اگر کرنا ہے النہانگ مثلا یا العریبیہ, تو آپ حکومت یہ بڈ کا پروسیس ختم کر دے اور ایک نیگوشیٹڈ کیبنٹ جو ہے نیگوشیٹڈ پروسیس کی اجازت دے دے
کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے وہ نیگوشیٹ کر کے پی آئی اے کی سیل کر دے کسی بھی پارٹی سے. جی 85 ارب پہ سیل کر دے. 85 ارب آپ نے بڈ پرائز 85 ارب پہ سیل کرنے ہیں جو انٹرسٹڈ پارٹی نیگوشیٹ کر کے یہ ایک طریقہ ہے اس کو, یہ آپشن ہے. یا پھر بڈ کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو مکمل طور پہ بدل کے آپ اس کو کریں. ٹھیک ہے, 2 آپشنز ہیں, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے اسی معاملے پہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا 2 آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ پیرامیٹرز کو بدل دیں بڈ کے اور اس کو اس طریقے سے آپ برنگ اٹ انٹو دا مارکیٹ, لیکن وہ پیرامیٹرز بدلیں گے پھر بھی آپ کو ری اوپن تو کرنا پڑے گا پورا پروسیس. پھر سے نہیں, ایکسپریشن آف انٹرسٹ بھی شروع سے ہوگا. جی بالکل, پورا پروسیس نیا کرنا پڑے گا. دوسری آپشن یہ ہے کہ بلو ورلڈ کی بڈ 10 ارب کی ان پیرامیٹرز کا بہت اچھی بڈ ہے, یہ ایکسیپٹ کر لیں. کابینہ اپنے 85 ارب سے نیچے آئے, 10 ارب کی بڈ ایکسیپٹ کر لیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک نیگوشیٹڈ پروسیس جو ہے, جو آپ کے رولز الاؤ کرتے ہیں کہ کیبنٹ الاؤ کر دے کہ نیگوشیٹ کر کے پی آئی اے کی سیل کر دیں بغیر ایڈورٹائز کیے ہوئے. جی بغیر ایڈورٹائز کے نیگوشیٹڈ سیل. اچھا یہ ہوتا ہے. جی یہ پروسیس ہو سکتا ہے, پیپر رولز بھی الاؤ کرتے ہیں. اب دوسری بات میں پہلے ایک اور وضاحت کر دوں کہ میرا کوئی انٹرسٹ پی آئی اے میں نہیں ہے. پھر وہ کہیں گے میں نے پی آئی اے 2.5 سال چلائی ہے, اس وقت تک پی آئی اے پہ کوئی حکومت کی لائبلٹی نہیں تھی. حکومت کا 1 پیسہ پی آئی اے نے نہیں دینا تھا, نہ کبھی قرضہ لیا نہ گارنٹی لی تھی. یہ 2000 تک کی بات ہے, 99 اکتوبر تک کی بات ہے. اس کے بعد سے آج تک تقریباً 4 ارب ڈالر کے قریب آپ کی لائبلٹیز پی آئی اے میں آ گئی ہیں. 4 ارب ڈالر, یہ معمولی رقم نہیں ہے. میں نے اس کے بعد ایئر بلو بنائی, الحمدللہ کمپنی چل رہی ہے, پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے. آپ نے بھی شیئر خریدنے آپ بھی خرید سکتی ہیں. وہ چل رہی ہے, حکومت سے کبھی اس نے 1 پیسہ نہیں لیا, نہ فلائی جینا نے لیا ہے, نہ سرین نے لیا ہے, نہ ایئر سیال نے لیا ہے, چل رہی ہیں. تو اب آپ نے اس کا پی آئی اے میں جتنا عرصہ آپ اس کو رکھیں گے آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا, بہت سے پیسے انویسٹ کرنا. نہیں تو یہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ جو اوشن بلو یا جو بھی یہ پارٹی ہے, آپ نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ ان کا جو ہے ان کی بڈ ایکسیپٹ کر لیں ان ٹرمز پہ بیکاز اٹ سیمز ٹو بی اے گڈ آپشن. لیکن اس میں تو سارا وہ ابھی جو آپ نے فرمایا کہ جی آپ نے اس کا سٹرکچر دیکھا جس میں کہا جی یہاں جا سکتے ہیں, یہاں نہیں جا سکتے, یہ کریں وہ کریں, یہ تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ تو اٹس اے ریسیپی فار انادر ڈیزاسٹر. پھر آپ انہوں نے پڑھ کے ہی بڈ دی ہے نا, انہوں نے ساری باتیں ایکسیپٹ کر لی ہیں. نہیں ان کو چھوڑیں, آپ خود بتائیں کہ یہ تو دس ڈزنٹ سیم ٹو بی. وہ چلے گا نہیں, لیکن کم از کم آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہوگی نا. پھر بلو ورلڈ جانے اور وہ ساری لائبلٹیز اور سب نقصان جانے. آپ صرف 40% کے شیئر ہولڈر ہوں گے, جو کہ ٹیکنیکلی لائبلٹی آپ پہ 40% آ جائے گی, آپ اس سے مستثنا نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہم یہ باتیں سوچتے نہیں ہیں, بدقسمتی سے بعد میں خیال آتا ہے. تو اس کو جتنی جلدی پرائیویٹائز کر دیں. پرائیویٹائزیشن آپ کو مستقبل کے نقصان بچانے کے لیے ہوتی ہے, پیسے بنانے کے لیے نہیں ہوتی. یہ ہمیں ایک تجربہ بھی ہے پاکستان کو, بڑا وسیع تجربہ ہے پرائیویٹائزیشن کا. تو پرائیویٹائزیشن یہ نہیں ہوتی کہ میں کچھ پیسہ کما لوں گا. ہم نے ہر چیز, ہم نے فرٹیلائزر سارا, ہم نے سیمنٹ سارا پرائیویٹائز کیا ہے. پاکستان کے پاس 69 کارپوریشن 450 انڈسٹریل یونٹس تھے. آج صرف پی آئی اے رہ گیا ہے, اور یہ آپ کے ڈسکوز رہ گئے ہیں, اور پاکستان ریلوے رہ گیا ہے, اور شاید چھوٹے موٹے اور ہوں گے. تو پاکستان کی بہت ایکسٹینسو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اکثر سکسیسفل ہوئی ہے. اس میں کوئی بھی کبھی پیسہ نہیں بنا, لیکن آپ کو مستقبل کے نقصان تھے. ٹیلی کام آپ کے سامنے پرائیویٹائز ہوا ہے. جی تو اس لیے وہ پیسہ بنانے کے لیے نہیں ہوتی. اگر آج آپ پی ٹی سی کے مالک ہوتے, آپ یقین کریں $300-400 ملین ہر سال آپ کو جیب سے دینا پڑتا. اب تو آپ کے ساتھ ایک اور کمپنی بھی ہے, ایک اور یو اے ای کی اتصالات. جی یو اے کی اتصالات ہے, انہوں نے خریدا ہے پرائیویٹائزیشن میں. کچھ اس میں انہوں نے بہت زیادہ پرائس بہت زیادہ ہائی دی تھی, تو ان کو ابھی تک وہ جھگڑا چل رہا ہے اس کا. لیکن پھر بھی کم از کم آپ کی لائبلٹیز ختم ہو گئی ہیں. حکومت پاکستان انویسٹ نہیں کرتی اس کے اندر, پی آئی اے میں آپ کو کرنا پڑے گا. تو پی آئی اے کا فائنلی فائنل ورڈ فرام یو ایس کے اس کو آپ اگر نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ, لیکن جو ماحول ہے اور جو طریقہ کار ہے
اس میں آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اوپن اس میں پروسیس میں نہ جائیں, آپ ایک پارٹی کو چوز کر کے نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کر لیں, تو شاید خاقان نواز صاحب وہ تو دیٹ وڈ بی این ہول ادر ڈیزاسٹر. کانٹینٹ کیا ہوگا اس کا بھول جائیں گے, سب کہانیاں شروع ہو جائیں گی, ان کو ڈینائی کیا, ان کو ڈینائی کیا. جو انٹرسٹ لیتا ہے بولے آ جائے, آپ نیگوشیٹ کر لیں, جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے کہ نیگوشیٹ کر لے. کے پی حکومت کرنا چاہتی ہے, پنجاب حکومت کرنا چاہتی ہے, النہانگ کرنا چاہتا ہے, اور کرنا چاہتا ہے, نیگوشیٹ کر کے لے لے. لیکن یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک نیب ہوگا یہ نیگوشیشن نہیں ہوگی, حکومت فیصلہ نہیں کر پائے گی. آپ کی کابینہ بھی نیب سے گھبراتی ہے. آپ کے اپنے جو پارٹی کے ہیں ممبر اور ادر لیڈر مفتاح اسماعیل صاحب نے تو کہا کہ ایس آئی ایف سی کے تھرو کروائیں پرائیویٹائز. ایس آئی ایف سی کے پاس یہ مینڈیٹ ہے نہیں, بالکل ان کے ذریعے صرف اس لیے کہ ان پہ نیب اپلیکیبل نہیں ہے. That's why ہم نے جی ایس آئی ایف سی, لیکن وہ مینڈیٹ پرائیویٹائزیشن ان کے پاس ہے نہیں. انہوں نے کہا کہ جس نے بھی خریدنا ہے وہ آئے اور ایس آئی ایف سی کو بتائے اپنے معاملات اور مسائل, تو ایس آئی ایف سی اس کو حل کر لے گی. بہتر ہے, ٹھیک ہے, یہ ایس آئی ایف سی پر ہدایات دے دے کابینہ کو, یہ فیصلہ آپ کر لیں, تو پھر کابینہ وہ فیصلہ کر لیں تو شاید نیب سے بچ جائے. معاملہ سارا نیب کا آ جائے گا. آخر میں جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں پیسہ انوالوڈ ہوتا ہے, حکومت کی کچھ ایسٹ سیل کرتے ہیں, تو وہاں نیب کا تو آپ کہہ رہے ہیں ایس آئی ایف سی کے کور میں پھر ان کو وہ مسئلہ نہیں. جی نیگوشیٹڈ, اس کی سب سے بہتر نیگوشیٹڈ سیل. بہت شکریہ شاہد صاحب ہم سے بات کرنے کا. اس پہ ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر ہم ہمارے ساتھ اور گیسٹ ہوں گے, پی آئی اے کی ہی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم نے پی آئی اے کی بھی کرنی ہے اور کچھ سعودی عربیہ کے حوالے سے جو کہ انویسٹمنٹ کی بات ہوتی رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں, فیڈرل منسٹر آف انرجی اینڈ پیٹرولیم, سینیٹر مصدق ملک صاحب, اور ڈاکٹر فاروق سلیم ہیں, ایکسپرٹ ہیں آن دی اکانومی, گہری نظر ہوتی ہے ان ایشوز پہ, اینکر بھی رہ چکے ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق فار جوائننگ اس. مصدق ملک صاحب, پی آئی اے پہ آپ کچھ فرمائیں گے کہ جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے, 10 دن پہلے جب بیڈ ہوئی تھی اس کے بعد تھا کہ جی اس پہ کوئی ایکشن ہوگا, لیکن اب 10 دن ہو گئے, ابھی تک دیر از نو ورڈ فرام دا گورنمنٹ کہ اگلا پلان کیا. جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کا پرائیویٹائزیشن کا ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, جو فائنینشیل کنسلٹنگ, لیگل کنسلٹنگ, کمرشل کنسلٹنگ کرتے ہیں, وہ تمام انالیسس کرنے کے بعد ایک ریزرو پرائس دے دیتے ہیں, اور ان کے خیال کے مطابق ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہوتے ہیں کہ حکومت میں بیچنی ہو تو کم از کم قیمت اتنی ہونی چاہیے. اس ریزرو پرائس کی بنیاد کے اوپر ہم بڈس کال کر لیتے ہیں, اور بڈس جو کال ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی بھی بڈ ریزرو پرائس سے اوپر آئے تو پھر کمپنی کو بیچ دیا جاتا ہے, یا بورڈ کے پاس لے جایا جاتا ہے کہ جو ہماری کم سے کم قیمت تھی اس سے زیادہ قیمت کی ادائیگی یہ فلاں کمپنی دینے کے لیے تیار ہے, اس وجہ سے پی آئی اے کو یا کسی بھی کمپنی کو بیچ دیا جائے. اس پرٹیکولر کیس میں 6 کمپنیاں یا 7 کمپنیاں تھیں جنہوں نے انٹرسٹ اپنا ظاہر کیا, مگر فائنل جو بڈ بھیجی وہ ایک ہی کمپنی نے بھیجی, اور جو بڈ انہوں نے بھیجی وہ اس ریزرو پرائس بالکل بہت زیادہ تھی. تو وہ بڈ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی. اب وہ لے جائی جا رہی ہے بورڈ کے پاس, بورڈ اس کا اپروول کر دے گا 1-2 دن میں, جس کے بعد یہ عمل دوبارہ سے شروع کیا جائے گا, یا اس کو G2G کی بنیاد کے اوپر دوبارہ سے ایکسپلور کیا جائے گا. اچھا, یہ آپ نے دلچسپ بات کی, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا. جو آپ نے کہا کہ یہ اپروو کیا تو عمل شروع ہو جائے گا, یعنی کہ کیا پروسیس بڈنگ کا پھر سے ہوگا, ایکسپریشن آف انٹرسٹ پھر لیں گے, یا پھر ان کو 10 بلین کا دے دیں گے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. 10 بلین کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا نا, کیونکہ وہ ہماری ریزرو پرائس سے کم ہے. تو یہ بورڈ کے پاس یہ تجویز جائے گی میرے خیال کے مطابق کہ آپ اس بڈ کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے, بورڈ اب اس کو اپروو کرے یا بورڈ اس کو ریجیکٹ کرے, بورڈ اسے ریجیکٹ کر دے گا, اور اس کے بعد نیا پروسیس شروع کیا جائے گا جس میں بڈ ڈاکیومنٹس دوبارہ مانگے جائیں گے, اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اس سے بہتر بڈرز آئیں.
اچھا اس کا مطلب کہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ پہ ہم واپس چلے جائیں گے بیکاز دیٹ از دا پروسیس. اس بٹ کے اندر دوبارہ اس میں کوئی نئے کیل ٹھونکنا کہ اچھا ہم ایسے کر دیتے ہیں, اچھا ہم ویسے کر دیتے ہیں. دیکھیے نا, جن لوگوں نے بٹ کی ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. وہ جن لوگوں نے بٹ نہیں کی وہ واپس آ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی, اگر آپ کو یہ ساری چیزیں بدلنی تھی تو ہمیں بتاتے, ہم بھی بٹ. بالکل بالکل. اس بنیاد کے اوپر اس بٹ کو ایڈجسٹ کر کے نئی بٹ پھر انوائٹ کی جائے گی. اس کو ایکسپٹ کر کے نئی بٹ ریجیکٹ اوکے ریجیکٹ. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ ایک اور جو سوال ہے وہ النہانگ گروپ کا ایک خط ہے جو پریس میں آ گیا, جو کہ لکھا انہوں نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پرائیویٹائزیشن جو منسٹر ہیں, اور پھر 7-8 اور لوگوں کو اس کی کاپی دی گئی. ہم نے کوشش کی کہ کانٹیکٹ کیا جائے حکومت میں کسی سے, کچھ ہوا نہیں کانٹیکٹ. کچھ ہمیں ویب سائٹ پہ النہانگ گروپ جو کہ بہت پیسہ آفر کر رہا ہے اس کے لیے, وہ 100 بلین, اور وہ کچھ ملا نہیں. تو آپ لوگوں کے پاس, حکومت کے پاس کچھ اس پر ہے فیکٹس, کچھ حقائق کہ یہ کیا اصل گروپ ہے یا کہیں ایسی اڑتا کہیں سے کچھ کاغذ کا پرزہ پہنچ گیا سب کے پاس؟ دیکھیے میرے پاس تو کوئی کاغذ کا پرزہ نہیں آیا, کوئی بڈ نہیں آئی, اور میرا خیال ہے obviously یہ تو جو وزیر ہیں پرائیویٹائزیشن کے وہ زیادہ بہتر یا سیکرٹری بتا سکتے ہیں, لیکن ٹو دا بیسٹ آف مائی انفارمیشن اس طرح کا کوئی لیٹر نہیں ہے جس میں کوئی اماؤنٹ بتائی گئی ہے یا شاید فارمل انٹرسٹ کا اظہار بھی کیا گیا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں وہاں سے اڑتا پڑتا جیسے کہ خطوط بن جاتے ہیں, شائع ہو جاتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز بظاہر مجھے نظر آ رہی ہے. لیکن آپ کو میں درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ پرائیویٹائزیشن سے ضرور کنفرم کریں. جی ہم نے بہت کوشش کی ہے مصدق ملک صاحب, وہاں دے آر ناٹ اویلیبل, آئی تھنک دے آر ٹو بزی. اسی کو شاید پرائیویٹائزیشن تو میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے, جو میرا خیال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, مجھے اس میں کچھ ہچکچاہٹ نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ کو ابتدائیے میں بھی بات بتائی, اگر پرائیویٹائزیشن کے ذریعے ہمیں وہ پیسے نہیں ملتے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی ویلیو ہے, تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی ڈیل کریں, اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی اگر ہم ڈیل کریں گے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کے یا 2-3 گورنمنٹس کے ساتھ بات کرنے سے پہلے ایک پرائس ڈسکوری کمیٹی بنائی جاتی ہے. اس پرائس ڈسکوری کمیٹی کے سامنے تمام جو آڈیٹڈ رپورٹس ہیں, جو ویلیویشن ہو چکی ہے, جو بھی ایک بڑی کمپنی نے کی, وہ تمام کاغذات اس کے سامنے رکھے جائیں گے. وہ کمیٹی جس میں بہت سے سیکرٹری اور کچھ وزراء ہوں گے, وہ بیٹھ کے پھر تفصیلی جائزہ لے کے ہو سکتا ہے نئے کنسلٹنٹ اپوائنٹ کریں, ہو سکتا ہے انہی بڈس کو دوبارہ سے ری ایویلیویٹ کریں, جو ایویلیویشن ہے بڈس کو نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, اور پھر وہ یہ تعین کریں گے اس بات کا کہ اگر ہمیں یہ بیچنی ہو تو اس کی فیئر پرائس کیا ہوگی. وہ فیئر پرائس ذہن میں رکھتے ہوئے پھر مختلف حکومتوں کے ساتھ, یعنی حکومتیں نامینیٹ کریں گی کچھ کمپنیاں, اور ان کے ساتھ پھر بائی لیٹرل نیگوشیشن شروع ہوگی. تو اس کا بھی ایک قانون میں بڑا سیدھا طریقہ کار ہے, اور دونوں میں سب سے اہم پہلو جو ہے وہ پرائس ڈسکوری کا ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے ریزرو پرائس کا تعین کیا, اسی طرح G2G کا جو قانون ہے اس کے ذریعے PIA کی ایک فیئر پرائس کا پہلے تعین کیا جائے گا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, پھر کسی ملک کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. ڈاکٹر فاروق سلیم, آپ نے یہ سن رہے ہیں جو منسٹر صاحب فرما رہے ہیں, تو کیا یہ پہلے پروسیس G2G کا پہلے ہوا ہوگا یا ہونا چاہیے تھا, یا آپ کیا جی فاروق, میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی. دیکھیے تسلیم, 2 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ پچھلے 16 سال میں PIA کے ساتھ کیا ہوا, اور پھر جو نجکاری کا عمل ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. پہلے 16 سال میں آپ سوچیے 2008 سے لے کے 2024 تک ہمارے ہاں PMLN کی حکومت بھی آئی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی ہے, PTI کی حکومت بھی آئی ہے. تینوں حکومتوں نے کوئی 830 ارب روپے کا نقصان کیا ہے پچھلے 16 سال کے. جی اس کا مطلب ہے کہ کوئی 8 یا 9 وزرائے اعظم آئے ہیں اس پیریڈ کے دوران, اور اوسطاً ہر وزیر اعظم کوئی 80 سے 85 ارب روپے کا نقصان کر کے گیا. جی آپ کہاں جائیں فرام ویئر وی آر ناؤ؟
جی یہ اس سے سبق سیکھنا ہے ہم نے. جو آپ نے سوال کیا بالکل صحیح سوال ہے کہ اب ہم کہاں جائیں. تو ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب آئی ہیں اور وہ سبھی نے پی آئی اے کا بے تحاشا نقصان کیا. اب نقصان کا اندازہ لگائیے کہ جو سینسز میں کوئی 3.5 کروڑ پاکستانی خاندان آتے ہیں, اس کا مطلب کہ ہر خاندان کے حصے میں کوئی 25 سے 30 ہزار روپے کا نقصان حکومتیں جو ہیں وہ تینوں حکومتیں جو ہیں وہ کر چکی ہیں. اب کیا کریں؟ ایک کنکلوژن نسیم یہ نکلتا ہے کہ حکومتوں کے پاس وہ قابلیت وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پی آئی اے کو چلا پائیں. یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. جی وہ تو جی آگے کیا کریں؟ اچھا اب جو کچھ ہوا ہے دیکھیے, نجکاری کے عمل کے اندر 3 بڑے پہلو اور بڑے سٹیجز ہوتے ہیں کہ آپ نے حکمت عملی بنانی ہے, اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. تو یہ بڑا واضح ہے کہ جو ابھی حکومت ہے وہ مکمل طور پہ فیل ہو گئی ہے نجکاری کے عمل کے اندر. نہ وہ حکمت عملی بنا سکی درست والی, نہ وہ منصوبہ بندی کر سکی, تو امپلیمنٹیشن کو تو آپ بھول جائیں. تو اس سے میں یہ سبق نکالتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی بھی حکومتی اثاثے کو یا ایٹ لیسٹ پی آئی اے کو نجکاری کے عمل کامیابی سے کر پائے. اب آپ سوچئے کہ تقریباً 6 ارب روپیہ ضائع کیا جا چکا ہے کنسلٹنٹس کے اوپر. کوئی $20 ملین کی اماؤنٹ بتائی جا رہی ہے. تو حکومت نہیں کر سکتی ڈاکٹر فاروق سلیم, تو پھر کون کرے گا؟ آپ اور میں تو نہیں کریں گے نا. دیکھیے اگر ہم کوئی سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو نہ تو حکومت پی آئی اے چلائے اور نہ نجکاری کے عمل میں جائے. اس ادارے کو بند کر دینا چاہیے. اور ہماری دنیا کی تاریخ میں آپ سوچئے کہ چیک ریپبلک کی ایک چیک ایئر لائن تھی, وہ فائنینشیل ٹربل میں آئی, حکومت نے اس کو بند کر دیا. حکومت نے سمجھا کہ وہ نجکاری بھی نہیں کر سکتی, وہ چلا بھی نہیں سکتی. ہنگیرین ایئر لائن تھی ہنگری کی, انہوں نے بند کر. جی آئی گاٹ یور پوائنٹ. یہ مجھے ذرا ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے دیں بیفور وی کلوز. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی تو بات سن لی. ہمارے ساتھ شاید خاقان عباسی صاحب تھے جو پی آئی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پرہیپس وڈ بی دا بیسٹ تھنگ, اور وہ قانون اجازت دیتا ہے اس کی. اور ان فیکٹ مفتاح اسماعیل صاحب نے تو یہ بھی کہا ہمارے پروگرام میں نہیں بٹ ایلس ویئر ہی سیڈ SIFC کو انوالو کرنا چاہیے اور تاکہ نیب جو ہے اس کا کوئی پرابلم نہ ہو. تو آپ یہ تمام باتیں سن کر کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے بہتر طریقہ آگے جانے کا اور سوچ جو گورنمنٹ میں ہے جہاں تک آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے 4 چیزیں ہیں, 4 آپشنز ہیں. میں پوری طرح سے ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں سن سکا, ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, ہمیشہ بڑا اچھا تجزیہ دیتے ہیں, لیکن کوئی آواز میں گونج تھی صحیح طرح سے مجھے نہیں آئی, مگر جسٹ پتہ چلی. اچھا, ہی واز سیئنگ جسٹ شٹ اٹ ڈاؤن. جی نہیں وہ میں نے سن لیا, مگر بات کی وہ جو تفصیل دے رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 4 چیزیں ہیں. آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپ کے پاس ایک آپشن ہے ڈاکٹر صاحب کی مان لیں اور یہ تمام لوگوں کو رخصت کریں اور اس کو بند کر دیں خاص کم جہاں تک. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار وہ ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی اگریمنٹ کریں, جس کو آپ یا اس میں بڑا سیدھا سا طریقہ, اس کا بھی قانون بنا ہوا ہے. آپ کو کسی چیز کا اگر ڈاکٹر صاحب یہ مجھے تھوڑا سا آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو انٹرپٹ اینڈ آسک یو, کیونکہ یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ. تو آپ سے میں یہ پوچھوں کہ یہ G2G پہلے نہیں ہوا بفور گوئنگ انٹو دس پروسیس پرائیویٹائز؟ نہیں ناٹ ایٹ آل. آپ یہ دونوں چیزیں تو نہیں اکٹھی کر سکتے نا. ایک طرف آپ بائی لیٹرل نیگوشیشن شروع کر دیں کسی ملک سے, اور ایک طرف آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ تم بٹ کر دو لوگ. نہیں میں سمجھ رہی ہوں, آئی ڈنٹ سے سائملٹینیسلی, آئی مینٹ وہ پہلے ہو سکتا تھا یا جی ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے پہلے پرائیویٹ سیکٹر کو دعوت دی کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, وہ انویسٹ کرے اور ان کو جو سمجھتا ہے کر سکتا ہے کر کے چلائے. تو ایک طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ یہ کار ہے کہ آپ کسی بڑی حکومت جن کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے سعودیہ کی, قطر کی ہے, ال عربیہ جو ہے اس کا تو ہم نے سنا تھا سم ایکسپریشن آف انٹرسٹ. بہرحال وہ تو جب بات چلے گی فارملی تو آگے کریں گے نا. زبانی کلامی تو بہت سے ممالک ہمارے ساتھ انٹرسٹ شو کرتے ہیں, لیکن جب بات آگے چلتی ہے, جب قیمت طے ہوتی ہے, جب ہماری پرائس ڈسکوری کمیٹی بنے گی, وہ کنسلٹنٹ لا کے اس کی قیمت کا تعین کرے گی, تو وہ جب ہوگا کام تو ہوگا. یہ دوسری آپشن ہے. تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ اس کا مینجمنٹ کانٹریکٹ کسی کو دے دیں, کسی کمپنی کو بلائیں اور اس کو بولے بھائی ہم سے نہیں چلتی ہے, سارے ڈیسیژن رائٹس تمہیں دیے,
कंपनी हमारे पास ही रहेगी, हम तुम्हें प्रॉफिट का 1, 2, 5, 10, 50% दे देंगे अगर तुम नफे में लेकर आओगे। ये बेस तुम्हें एक फी दे देते हैं और तुम इसको टर्न अराउंड करो। ये तीसरी ऑप्शन है। और चौथी ऑप्शन जो निगोशिएटेड सेटलमेंट वाली, मैडम मुझे तो वो समझ नहीं आती, मुझे तो वो नाजायज बात लगती है कि अच्छा 10 अरब भी नहीं देना तो चल 20 ही दे देना, फिर ये क्या बात। एक तरीका कार है, जो काम भी करना है वो सलीके से करना है। अगर तो निगोशिएटेड सेटलमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया जाए तो उसका एक तरीका कार मौजूद है, उसी कमेटी बनेगी। मगर ये कि जिस बिडर हारे हुए या जिन बिडर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया उनके साथ बैठ के कोई निगोशिएट कर लिया जाए, ये जाती जो कंपनी है वो तो कोई भी सेठ बेच खरीद सकता है, मगर हुकूमत का माल जो है वो ऐसे नहीं निगोशिएट तरीके से बेचा जा सकता। जी, आई गेस ही इज बीन अ प्राइम मिनिस्टर को मालूम होगा कि ये इजाजत कानून देता है या नहीं, बट बहरहाल सिंस ही इज नॉट हियर। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं देता। मुझे भी 10-11 साल तो हुकूमत में हो गए, मुख्तलिफ, कभी ऑपोजिशन में, बेशक मेरे ख्याल में तो कोई इजाजत नहीं है कि सरकार का माल ऐसे निगोशिएट करके दे दिया जाए, मेरे ख्याल में नहीं। तो आप कह रहे हैं ये 4 ऑप्शंस हैं, और नहीं, ये तो बड़ा आपने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। डॉक्टर फारूक सलीम आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, अब अहम ये मामला है इसलिए हम इस पर फोकस रखेंगे। अब 13 को प्रपोज्ड है मीटिंग का जो डेट है प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, उसके बाद इंशाल्लाह वी विल सी वेयर दिस प्रोसेस मूव्स ऑन। बट डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बड़ी क्लियरली बता दिया जो 4 ऑप्शंस हैं। तो लेट्स सी कि बात कहाँ जाती है। हमारी तरफ से जितना ही, खुदाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।